عظمت نکلی تو ہم کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ ہم کعبہ کے فوٹو کو کہاں بنائیں کہاں نہ بنائیں. جان مازوں پر کعبہ کے فوٹو بنا دیے گئے. یہ جان ماز کیا ہوتی ہے؟ زمین پر پڑی رہتی ہے. پھر اسی جان ماز پر پیر رکھ کے ہم گزرتے ہیں تو کعبہ کے فوٹو پر پیر رکھ کر کے گزرتے ہیں. نماز کے بعد گھوم کے بیٹھتے ہیں تو اسی کعبہ کے فوٹو کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. یہ کعبہ کی عظمت ہمارے ذہنوں سے نکل گئی. اس طرف توجہ دینا آج چھوڑ دی، بتانے والے نہیں. چھوٹا بچہ ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے، جوتا پہن کر بچہ آیا اسی کعبہ کے اوپر کھڑا ہو گیا، اسی کعبہ کے فوٹو کے اوپر. ماں یہ نہیں بتا رہی کہ جوتا پہن کر آخر تم کہاں کھڑے ہوئے ہو، کس کے اوپر کھڑے ہوئے. دادا ابا کے فوٹو پر تو کوئی پیر رکھ نہیں سکتا، پھر کعبہ کے فوٹو پر کیسے پیر رکھ دیا گیا. شادی کارڈ چھاپتے ہیں تو شادی کارڈ پہ تو بے انتہا بے ادبی قرآن پاک کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اسی لکھ دی جاتی. یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے. شادی کا کارڈ کوئی عزت اور عظمت کی جگہ، اونچی جگہ رکھنے کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو جہاں چاہے ڈال دی جاتی. پھر اللہ کے قرآن کی آیت اس پر کہاں سے آ گئی؟ پھر حدیث اس پر کہاں سے آ گئی؟ النکاح من سنتی، حدیث بھی اسی پر لکھ دی ہے. حدیث کو بھی ادھر ادھر پھینکا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ایک طرف کعبہ کا فوٹو بنا دیا گیا ہے، ایک طرف حضور کے روزے کا فوٹو بنا دیا گیا ہے. گھروں میں چارپائیوں کے نیچے، بیڈ کے نیچے، پیروں کے نیچے، ردی کے ٹوکریوں میں یہ سارے کارڈ پڑے ہوئے. اور کتنی مرتبہ تو میں نے سڑک کے کنارے کوڑے کے ڈھیر میں سے ان کارڈوں کو نکالا ہے جس پر قرآن پاک کی آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، حدیث لکھی ہوئی ہے، کعبہ کا فوٹو بنا ہوا ہے اور جس کا نام ہے محمد یا عبد الرحمن، تو رحمان اللہ کا نام اس کیچڑ کے اندر پڑا ہوا ہے، محمد کا نام کیچڑ کے اندر پڑا ہوا ہے. کیونکہ ردی کی ٹوکری میں سارے کارڈ ڈال دیے جاتے ہیں. کون اس کا احترام کرتا ہے شادی کے کارڈ؟ کس نے کہا تھا ان پر یہ چیزیں لکھ دو؟ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں. صحابہ نے ہم کو کر کے دکھلایا ہے، اس کو سیکھنا ہے. اب تو اور اس سے آگے بڑھ کر کے اب ربیع الاول کا مہینہ خاص طور سے جھنڈوں کا مہینہ کہلاتا ہے. اب یہ جھنڈے کیسے ہوں گے؟ اس جھنڈے کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، اس جھنڈے کے اوپر کعبہ بنا ہوگا، اس جھنڈے کے اوپر حضور کا روزہ بنا ہوگا، اس جھنڈے کے اوپر اللہ کے حبیب کا نام لکھا ہوگا، اور بندر آئے گا اس کو پھاڑ کر اوپر سے پھینکے گا، سیدھے پخانے کی نالی میں جائے گا. اور لوگ اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں. کس صحابی نے ایسا جھنڈا لگایا جس پر کعبہ کا فوٹو ہو، لا الہ اس طریقے سے لکھ کر کے اوپر لگا دیا جائے، بندروں کے حوالے کر دیا جائے؟ ہوا کا جھونکا آیا، اٹھا کر نہ جانے کہاں جھنڈے کو پھینک دیا. اپنی موٹر سائیکل پر لگانے کو بڑا فخر سمجھ رہا ہے، پھسلا، موٹر سائیکل گری اور یہ جھنڈا نکل کر سیدھے پاخانے کی نالے میں جا کر کے گرا. سوروں گیٹ پر ایک مرتبہ بالکل سامنے ایک جھنڈا جا کے پاخانے کی نالی میں گرا، موٹر سائیکل پھسلی اور سیدھا نالے میں وہ جھنڈا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، اس پر کعبہ بنا ہوا ہے، اللہ کے حبیب کا روزہ بنا ہوا ہے، یہ اس کو عبادت سمجھا جا رہا ہے اور ثواب کے